دل الفت سے
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آتي الله وآتي الرسول صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب میرے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ جھوم جھوم کر پیش کریں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے کن فرما کر تمام حقائق کو وجود عطا فرمایا، نست ہنس کیا، ناموس سے بود کیا، اور تمام درود و سلام اللہ کے حبیب بے قصوں کے قص، بے سہاروں کے سہارا، بے چین دلوں کے چین، بے قرار دلوں کے قرار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر۔ اور معزز سامعین گرامی قدر اور گھروں میں جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 10 دیے، کسی کو 12 دیے، کسی کو 100 دیے، کسی کو 200 دیے۔ ایک محدود تعداد کے اندر میرے اور تیرے نبی کو اللہ نے سراپا ہی معجزات بنا کر بھیجا۔ جو ابھی تک میرے آقا کا معجزہ باقی ہے وہ قرآن ہے، اور وہ قیامت تک رہے گا۔ اور اس سے بھی بڑا معجزہ اللہ نے کسی نبی کو اپنا دیدار نہیں کروایا سوائے میرے اور تیرے نبی کا۔ اللہ اکبر۔ میرے تو آقا کی ولادت ہوئی نا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی پڑموڑے میں ہیں، تو حضرت مریم سے سوال کیا لوگوں نے آپ سے کہ بتائیں یہ بچہ کہاں سے لیا؟ تو آپ نے بچے کی جانب انگلی کر کر کہا کہ اس سے پوچھ لو۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ آپ نے پلنگوڑے کے اندر اس چیز کی گواہی دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ نے آپ کو امی کا لقب سوائے اللہ نے اپنے محبوب کے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور امی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ امی اصل کو کہتے ہیں، امی اصل کو کہتے ہیں۔ جیسے ام القرا خانہ کعبہ کہ خانہ کعبہ اصل ہے، اور باقی ساری جتنی بھی چیز مساجد ہیں کتنی ہیں وہ ساری فرع ہے، یعنی اصل جو چیز ہے وہ کعبہ ہے۔ اسی لیے امی ماں کو کہا گیا ہے، ماں اصل ہے، ساری اولاد وہ فرع ہے، اسی سے آئی ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ عمر صاحب ماشاءاللہ جی کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ نے اپنے محبوب کو امی کہا اس لیے کہ اللہ نے پوری کائنات اپنے محبوب کی وجہ سے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی بچپنا ہی ہے۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ تمہاری اور میری ولادت ہو
تو جب ولادت کا وقت ہوتا ہے تو بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ فرمانی خرج منی نور، مجھ سے نور جدا ہوا، بلکہ ختنے ہوئے ہیں، ناف کٹی ہوئی ہے، ابرو بنے ہوئے ہیں، ہر چیز اعلیٰ بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، میرے اور تیرے ختنے ہوتے ہیں، ناف کٹتی ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا جب آئے تو آئے بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی بچپنا ہی ہے، کوئی سمجھے کہ آپ کی عمر ہو گئی سال یا سوا سال ہوگی، آپ کے چچا جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو بعد میں آپ کے چچا حضرت عباس آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب سال سوا سال کے تھے تو آپ کو ملنے کے لیے میں گیا اماں حلیمہ سعدیہ ان کے گھر میں، آپ کو لنگوڑے میں تھے، تو 14ویں کا چاند رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند پوری اپنی آب و تاب کے اندر چمک رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں چاند کی طرف دیکھتا، کیا ہوتا کہ چاند کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں آتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر آتا، میں پریشان ہو گیا کہ آج چاند کو کیا مسئلہ ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، چاند کی سمجھ نہیں آ رہی۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب میں نے پھر آپ کی جانب دیکھا نا، تو آپ جیسے جیسے اپنی انگلیوں کا اشارہ چاند کو کرتے جائیں، آپ چاند کو ادھر اشارہ کرتے چاند ادھر مڑتا جاتا، آپ ادھر کرتے چاند ادھر مڑتا جاتا، جدھر جدھر آپ اشارہ کرتے جاتے تو چاند آپ کا کھلونا بنا ہوا تھا کہ آپ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، جیسے جیسے چاند کو اشارہ کرتے وہ چاند ویسے ویسے مڑتا ہی چلا جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا چچا عباس، اس سے بھی عجیب تر چیز نہ آپ کو بتاؤں، آپ نے تو یہ دیکھا ہے، اس سے بھی عجیب تر چیز نہ بتائیں آپ کو۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیوں نہیں مہربانی فرمائی، اس پہ تو کرم فرمائی یا رسول اللہ، بتائیں۔ آپ نے فرمایا تو تم نے تو صرف چاند کو دیکھا ہے کہ وہ میرا کھلونا بنا ہے، میں انگلی کا اشارہ کرتا تھا، چاند ادھر پلٹتا تھا، میں چاند کو اشارہ کرتا تھا، چاند ادھر پلٹتا تھا، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اپنی ماں کی گود میں تھا، سیدہ آمینہ کی گود میں تھا، اور لوح محفوظ پر جو قلم لکھی جاتی تھی تقدیر کی، اس کی آواز میں سنتا تھا ماں کی گود میں۔ آپ اس کی بات کر رہے ہیں، آپ چاند کی بات کر رہے ہیں، میں تو ماں کی گود میں لوح محفوظ کے اوپر جو تقدیر کی قلم لکھتی تھی اس کی آواز سنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تیرے نبی کو اللہ نے کیا کیا معجزات عطا، سراپا معجزہ۔ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، جوانی کی جانب چل پڑے، آپ کے چاچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ لے کے چلے گئے تجارت پر۔ جب تجارت پر لے کے گئے شام کی جانب، جب شام میں پہنچے تو وہاں پر ایک راہب تھا، راہب نے اس قافلے کو روک لیا اور اس قافلے کو اپنے چرچ کی دعوت دی کہ آپ میرے چرچ میں تشریف لائیں۔ وہ پورے کا پورا قافلہ جب چرچ میں پہنچا، ان کے لیے عمدہ قسم کے کھانے بنائے ہوئے تھے۔ جب عمدہ قسم کے کھانے بنائے ہوئے تھے، کہا کہ ان میں تقسیم کرو، کھلاؤ پلاؤ، سب کو کھلایا پلا رہے ہیں۔ تو وہ راہب میرے آقا کو، ابھی میرے آقا کی عمر کیا ہے، 16-17 سال، تو وہ راہب آ کر میرے آقا کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ بٹھا لیا اور بٹھا کر مسکرانا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کیا بات ہے، تو مسکرا رہا ہے اور ان کی تواضع کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں بتاؤں کیا تمہیں کہ جب آپ کا قافلہ آ رہا تھا، یہ نوجوان جب آگے چل رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، حجر و شجر کو دیکھا، پھر پتھروں کو دیکھا اور زمین کے ذرات کو دیکھا، ہر شے کو دیکھا۔
دیکھا اس نوجوان کو سجدہ کر رہی تھی، اور میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے سوائے نبی کے کسی اور کو حجر و شجر نہیں سجدہ کرتے۔ یہ واقعہ آخر و زمان نبی ہے اور اللہ کے محبوب ہے، یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ان کا ستارہ دنیا پہ چمکے گا۔ یعنی وہ بھی چیزیں دیکھ دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے۔ میرے آقا کی مکے کی جو ہے زندگی کے اندر ابو لہب جیسے، ابو جہل جیسے کئی چیزیں، میرے آقا نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ایسے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک اس طرف سے۔ اب دیکھیں نا کہ سورج پہ جاتے ہیں، چاند پہ گئے ہیں، چاند پہ جا کر وہاں سے کیا لائے؟ مٹی لے آئے کہ جی ہم چاند پر گئے ہیں، بڑے فخر کی بات ہے۔ وہ دیکھو جی ریکارڈ قائم کر دیا انہوں نے، پوری دنیا پہ دھوم مچ گئی کہ فلاں سائنسدان جو تھے وہ چاند پہ گئے اور چاند سے مٹی لائے۔ اے تمہارا کیا ہے اس میں؟ اور تم دھوم مچی ہوئی ہے کہ فلاں بندہ چاند پہ گیا ہے، اور چاند تو میرے آقا کا نوکر ہے، میرے آقا اسے جب چاہے زمین پہ بلا لے۔ ادھر کفار مکہ نے بھی دیکھا کہ آقا ایسے جب 2 ٹکڑے ہوئے تو ایک اس بغل کی جانب، دوسرا دوسری بغل کی جانب، نیچے جھکتا ہوا، بغلوں سے ہوتا ہوا، سلام عرض کرتا ہوا، درود پڑھتا ہوا، پھر جا کر مل گیا وہاں پر۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی جن پر اللہ نے پردے ڈال دیے پھر بھی وہ نا ایمان لائے۔ ابو جہل ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور آ کر کیا کہتا ہے؟ ایسے ہاتھ پیچھے کیے، آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر آپ نے بتا دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اس کے دوست بھی کھڑے تھے سارے۔ آپ نے کہا کیا؟ اس نے کہا جی یہ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، یہ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں کہ وہ بول کے بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں ایک چمڑا ہے، چمڑے کے اندر ایک ڈبیا ہے، ڈبیا کے اندر 3 موتی ہے، 3 پتھر ہے، ایک میں پورا سوراخ ہے، ایک میں آدھا سوراخ ہے اور ایک بغیر سوراخ کے ہے۔ اور پھر میرے آقا نے اس سے بھی دلچسپ بات بتائی، میرے آقا نے فرمایا جو وہ پتھر ہے جس کے اندر سوراخ نہیں ہے، وہ موتی جو ہے بڑا خوبصورت ہے جو تمہارے پاس، اس کے اندر ایک کیڑا ہے زرد رنگ کا اور اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا ہے۔ اس نے ایسے ڈبیا کھولی، اس نے کہا کیسے؟ باقی ایک میں پورا سوراخ تھا، ایک میں آدھا سوراخ تھا اور ایک بالکل بند تھا۔ اب وہ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں ایمان کے تھوڑے، جن کو ایمان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، چھوٹی سی بات ہو تو عقل سے اوپر سے گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر بھی اس کو اپنی دولت کے پڑ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا یار اپنی ایمان کی پختگی کے لیے اسے توڑ تو صحیح، دیکھتے ہیں بیچ میں کیڑا ہے کہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اتنا قیمتی پتھر میں نہیں توڑنے والا، اگر بیچ میں کیڑا نہ نکلا تو پھر میرا تو پتھر ضائع ہو جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سن، یہ جتنے بھی قیمت کا ہوگا میں تجھے قیمت ادا کروں گا، اگر کیڑا نہ نکلا اس کے دگنی قیمت میں دوں گا، لیکن پتھر توڑ تو سے میرے نبی کی زبان سے نکلا سچ نکلا۔ اللہ اکبر۔ جب پتھر کو توڑا گیا تو کیا دیکھا کہ اس کیڑے کے منہ، اس کے اندر زرد رنگ کا کیڑا تھا اور کیڑے کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کیڑے کو مخاطب ہو کے میرے آقا نے آپ نے فرمایا کہ کتنا عرصہ ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا مجھے بہت عرصہ ہو گیا یہاں پر، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور اللہ مجھے دن میں 3 پتے اسی طرح کے عطا کرتا ہے اور میں اس کو کھاتا ہوں تو گزارا کرتا ہوں۔
میرے آقا نے فرمایا کہ بتا ان سب کو اللہ نے تجھے کون سا وظیفہ عطا کیا ہے، تجھے کون سا وظیفہ دیا ہے؟ تو وہ کیڑا بول کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ وظیفہ عطا کیا ہے کہ دن میں 10 دفعہ آپ پر درود پڑھوں، اور جب درود پڑھتا ہوں تو اس کے بدلے میں یہ 3 پتے اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے ناظر جی، یہ اپنے نے بغانوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا تو سراپا ہی یہ پہلے آپ میں ہر دفعہ میرا یہی ہوتا ہے کہ مختلف ہوں واقعات اور مختلف موضوعات ہوں، نئی چیز کوئی نہ کوئی ہو آپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ اکبر، ان کا تو بڑا مقام ہے۔ آج میں ایک چیز آپ کو بتانے لگا اور ہم لوگ چپ کر کے سم و کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کم سے کم ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلے تو اس کا کتنا اجر ہے۔ تبیان القرآن کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے لیے انعام کا درخت لگا دیتا ہے۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ جس کا درخت جنت میں ہو وہ دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور دوسرا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے، تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، تخت اپنی پرواز کی جانب جا رہا تھا۔ تو ایک غلام نے کہا کہ کاش یہ تخت میرے پاس ہوتا، میں بھی جہاں پہ جانا چاہتا چلا جاتا۔ لیکن جب اپنے نبی کی یہ شان دیکھی نا تو اس کی زبان سے نا بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا۔ جس مقام پہ پہنچنا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اس مقام پر پہنچے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ کے ولی دل کے وسوسوں کو جان لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی تو بردرجہ اولا جانتے ہیں۔ کیا ہوں جی؟ آپ نے اس بندے کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا یار سودا کر لیں۔ اس نے نہیں کہا کیا سودا کرنا، ہم نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں یہ تخت تو لے لے اور راستے میں جو تو نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تھا اس کا ثواب مجھے دے دے۔ یعنی تخت جو ہوا میں اڑنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تخت تو لے لے۔ آج تو کرسیوں کے سودے ہو رہے ہیں، آج تو سب کچھ کے سودے ہو رہے ہیں۔ ہم نے کبھی آخرت کو نہیں دیکھا، دنیا کو دیکھ رہے ہو۔ دنیا کی کرسی چلی جائے گی اور دنیا کی شان و شوکت چلی جائے گی اور دنیا کے پروٹوکول چلے جائیں گے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھو، انہوں نے کہا ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے۔ تخت دنیا میں رہے گا، سبحان اللہ آخرت میں ملے گا۔ تو گل ہے یہ گل، ٹھیک ہے نا؟ تو سبحان اللہ بیٹھے کہہ دیا کرو، نام ہی کو ودے تے میرے تو کوئی فرق نہیں پینا، مینوں کوئی نہیں، تسی اپنے واسطے کہنا تے اپنے کیوں جی حضرت جی؟ نالے میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں بار بار کہوں سبحان اللہ کہو جی، مجھے داد لینے کی میں اپنی بات کر کے نکل جاتا ہوں، وہ مالک بیٹھا اوپر، وہ راضی ہو جائے بس۔ کیوں جی حضرت جی؟ حضرت سلیمان فارسی بڑے پیارے سے آگے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمائی ہے سلمان فارسی ہمارے اہل بیت میں سے اور ہر گھر میں جاتے تھے۔ صفحان کے بڑے رئیس تھے، بڑے مالدار تھے، اللہ نے انہیں بڑا عطا کیا ہوا تھا، لیکن مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ مجوسی دور کے اندر آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن گھر میں ان کو بند کر دیا، جیسے بچیوں کو بند کر دیا ان کو بھی بند رکھتے تھے اس کے والدین، کیونکہ بڑے مالدار تھے، ان کے بڑی جگیریں تھی، زمینیں تھی اور بڑے بڑے جو تھے ان کے باغات تھے۔ ایک دن کیا ہوا، ان نے کہا کہ اپنے باپ سے کہ میں نے باغ میں جانا۔ باغ میں گئے، سیر کرتے کراتے کیا دیکھا کہ سامنے ایک چرچ ہے اور چرچ کے اندر ایک عیسائی پادری بیٹھا ہے۔ اس پادری کے پاس چلے گئے، جب وہاں پہ جا کر بیٹھے نا تو ان کو بڑا سکون ملا۔ اس وقت اس پادری کے پاس بیٹھنے سے بڑا سکون ملا، بڑی اچھی چیزیں ملی۔
اب یہ بات جا کر اس دیر سے گھر پہنچے، والد نے پوچھا کہاں تھے سارا دن؟ کہا کہ بات اس طرح ہے کہ میں سارا دن جو ہے چرچ میں رہا۔ کیا کیوں؟ کہا مجھے وہ بڑے پسند آ گئے۔ باپ نے غصے میں آ کر بند کر دیا کہ اب تم نے باہر نہیں جانا، کیونکہ اس وجہ سے کہ اس کا ایمان ہی نہ خراب ہو جائے، ادھر ہی نہ چلا جائے، اس وجہ سے اس نے بند کر دیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے کیا کیا کہ ایک دوست ہے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ شام سے آیا ہوا ہے قافلہ، تو وہ تجارت کے لیے ہے، تو وہ کل انہوں نے واپس جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب واپس جانے لگے نا مجھے بتا دینا۔ حضرت سلیمان فارسی جو تھے انہوں نے گھر سے نکل کر اس قافلے کے ساتھ المختصر سفر شروع کر دیا۔ وہاں سے اموریا کا سفر کیا، اموریا سے پھر ہوتے ہوئے کہیں اور ایک پادری کے پاس وہ مر گیا، دوسرے پادری کے پاس وہ مر گیا، تیسرے پادری کے پاس وہ مر گیا۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ عمر جو ہے حضرت سلیمان فارسی کی 350 سال عمر ہے، آپ کی 350 سال عمر ہے۔ بات جو مین پہ آنا چاہتا ہوں، اب یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک پادری سے نکلتے دوسرے پادری کے بعد دوسرا پادری مرتا، تیسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھے کے بعد، یہ سلسلہ چلتا چلتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب آگے بڑھتا چلا گیا، آخری جو پادری تھا اس کے بعد جب رہا تو اس کا وقت قریب آ گیا۔ اس پادری نے آپ کو بلا کر کہا کہ سن، اب میں تجھے کہتا ہوں کہ تم یثرب چلا جا۔ اس وقت یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے گھر۔ میرے آقا جب تشریف لائے تو یثرب سے مدینہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تو ایسا کر یثرب چلا جا۔ کہا جی یثرب کیوں جاؤں؟ نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخر و زمان نبی ہجرت کر کے وہاں پر آئیں گے اور ان کے آنے کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا اس نے کہا کہ بڑے اور بھی نبوت کے دعویٰ کرنے والے بے شمار ہوں گے، مجھے کیسے پتا لگے گا یہ آخر و زمان نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں؟ اس پادری نے کہا میں تمہیں 3 نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ ایک، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ وہ قبول کریں گے، اور دونوں کندھوں کے درمیان ان کی مہر نبوت ہوگی۔ یہ تینوں نشانیاں ذہن میں رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، کرتے کراتے ایک قبیلہ کریزہ، اس میں آ کر یہودیوں کی وہ بستی تھی، المختصر چلتے چلاتے ایک جگہ پہ آئے، دوسرے پہ چلتے چلاتے وہ قبیلے میں آ گئے۔ وہ قبیلے کے اندر جب پہنچے تو آپ کو غلام بنا لیا گیا تھا، اور غلام بنا کر آگے فروخت کر دیا ہوا تھا۔ فروخت ہو کر آپ یہاں پر تشریف لائے تھے۔ اس وقت اس مقام پر آپ ایک یہودی کے غلام تھے، اس کے ہاں غلامی کرتے تھے، اس کے باغ کی رکھوالی کرتے تھے۔ اب باغ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اپنا درخت کے اوپر چڑھے ہوئے کام کر رہے ہیں، تو یہودی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ایک کوئی شخص مکے سے مدینہ شریف آیا اور قبا کے مقام پر آ کر رکا ہے، اور اس کے ارد گرد ہجوم لگا ہوا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ آخر و زمان نبی ہیں۔ اب جب یہ بات آپ کے کانوں میں پڑی نا تو بساختہ زور سے نعرہ لگا، اوپر سے نیچے درخت سے نیچے آ گئے۔ وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، ان کو کیا ہوا ہے؟ کہا جس دلربا کے لیے آیا تھا آج تو دیدار کرنے کا ٹائم ہے۔ وہاں سے ہجرت کرتا ہوا ایک رئیس آج غلامی کر رہا ہے، اور کس لیے؟ صرف طلب کے لیے، سرکار کے عشق کے لیے، سرکار کی محبت کے لیے۔ اچھا، اب جانے لگے تو اس نے کہا کہاں جانے لگے ہو؟ کہا نہیں، جسم سارا کچھ تمہارا ہی غلام ہے، مجھے ذرا آقا سے مل تو آنے دو۔ کچھ کھجوریں لے کر سرکار کی بارگاہ کے اندر جا کر پیش کی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اٹھا لو، ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، لے جاؤ۔ ان کے ذہن میں آ گیا کہ ایک بات تو مکمل۔ اگلے دن پھر کھجوریں لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ نے کہا یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا لاؤ۔ آپ نے بھی تناول فرمائی اور سارے صحابہ کو بھی فرمایا کہ سارے تناول کرو، سب صحابہ کو دے دیا گیا۔ اب یہ دونوں چیزیں پوری ہو گئی۔
اب تیسری چیز کے لیے وہ بڑے بےتاب تھے کہ مجھے کب موقع ملے اور میں ان کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میرے آقا جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اب حضرت سلیمان فارسی جو ہے وہ میرے آقا کے پیچھے کبھی ادھر جائیں، کبھی ادھر جائیں، کبھی ادھر جائیں، کبھی ادھر آئیں، کبھی ادھر آئیں، کہ کسی طریقے سے موقع مل جائے میرے آقا فرما دے کہ ادھر آ، میری کمر سے ذرا کپڑا ہٹا اور مہر نبوت دیکھ لے۔ کہتے میں بڑا پریشان تھا، کیا کروں؟ کہتے کہ میں پیچھے جب آ کر کھڑا ہوا نا تو دل کے اندر یہی ٹینشن چل رہی، کیا کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا سلمان فارسی قریب آ جاؤ اور میری کمر سے کپڑا ہٹاؤ اور مہر نبوت دیکھ لو، جو تمہیں پادری نے کہا تھا وہ شک دور کر لو۔ آئے کہتے میں نے اٹھا کر میں نے بوسا دیا، چومنا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان فارسی بس کر لو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا کی مائیت میں رہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب جس یہودی کے پاس تھے میرے آقا نے فرمایا اس سے بات کرو کہ تمہیں چھوڑنے کا کیا لے گا۔ جب اس سے بات کی گئی تو اس نے کہا کہ 300 درخت کھجوروں کے جب وہ پک جائے گے، یعنی اس پہ خوشیں لگ جائیں گے، یعنی کھجوریں لگ جائیں گی، تیار ہو جائیں گے درخت، وہ 300 درخت مجھے چاہیے اور 40 اوقا وہ مجھے سونا چاہیے۔ اس وقت کے اندر بابا جی خادم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا حساب کیا تو وہ پتہ کتنا بنتا ہے؟ 4 کروڑ 64 لاکھ روپیہ۔ 4 کروڑ اس وقت کے اندر 4 کروڑ 64 لاکھ روپیہ بنتا ہے اس دور کے اندر اس کی مالیت۔ اب میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، صحابہ کو بلایا اور صحابہ کو فرمایا کہ ایسا کرو کہ کھجور کے درخت کٹھے کرنے شروع کر دو۔ صحابہ نے جتنی طاقت تھی، کسی کے پاس 2 تھے، کسی کے پاس 4 تھے، کسی کے پاس 5 تھے، وہ 300 درخت جو ہے میرے آقا کے پاس لے کر آ جائے۔ یا رسول اللہ لیے لیا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو میں اپنے ہاتھ سے لگاتا ہوں۔ وہاں پہ فرمایا کہ جگہ کھود دو اور لگاؤں گا میں اپنے ہاتھ سے۔ میرے آقا نے وہ اپنے ہاتھ سے سارے درخت لگائے سوائے ایک درخت کے۔ وہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے اپنے ہاتھ سے لگایا۔ وہ درخت جو میرے آقا نے لگائے تھے وہ 1 سال کے اندر جوان ہو گئے اور ان پہ پھل لگ گیا اور پک بھی گیا۔ 1 سال کے اندر پھل۔ اور جو وہ درخت لگایا نہیں تھا نا اپنے ہاتھ سے، یہاں پہ آپ لگا کر دیکھیں تو صحیح یہ بڑا ٹائم لیتا ہے، اور سب سے بڑا درخت کی عمر جو ہے نا اسی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تقریباً مجھے یاد ہے 2005 میں یا 6 میں حضرت صاحب نے اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کا درخت گٹھلی لگائی تھی۔ ابھی ماشاءاللہ درمیانہ ہوا، یہ اتنا جوان نہیں ہوا ابھی، اس وقت سے لے کے اب تک کتنے سال ہو گیا۔ تو میرے آقا نے جو لگائے تو اس وقت 1 سال کے اندر جوان بھی ہو گئے، پھل بھی لگ گیا، پک بھی گیا، سوائے ایک درخت کے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کس نے لگایا تھا؟ کہ یہ سلمان فارسی نے۔ پھر میرے آقا نے پھر اسے کھیڑ کے پھر اپنے ہاتھ سے لگایا۔ جب اپنے ہاتھ سے لگایا تو وہ راتوں رات ہی پک گیا۔ یہ میرے آقا کی مہربانی ہے، میرے آقا کرم فرما۔ اچھا، ایک عرابی آیا میرے آقا کی بارگاہ کے اندر، مدینہ شریف۔ عرابی آیا تو گو کو دیکھا ہوا آپ نے؟ گو جانتے ہیں آپ؟ چھپکلی دیکھی ہے نا؟ چھپکلی تو وڈا کرلا ہوتا ہے، کرلے تو وڈی گو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پتہ نہیں، ویسے تو گو کہتے ہیں، شاید آپ کی زبان میں کچھ اور کہتے ہو، مجھے نہیں اس چیز کا جی۔ وہ بڑی وڈی ہے، نہیں بلان دی، اور وقت جہالیت کے اندر یہ لوگ کھایا کرتے تھے اس کو۔ وہ عرابی آیا، بدو آیا اور گو کا شکار کر کے لایا، گو مری ہوئی ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی ہیں؟ قریب گیا،
گھوڑے سے نیچے اترا، گو کو سامنے پھینک دیا، کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا اب اللہ کے نبی ہیں تو اس گو سے کہ یہ مانے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ گو آپ کی گواہی دے دے تو میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اور بندہ مریا یعنی بولدا تے گو تے ویسے نہیں بول دی تے مری ہوئی کیویں بول دی؟ کیوں نہیں؟ وہ تے دل چ آیا نا کہ بندہ مریا یا نہیں بول سکتا تے گو مری ہوئی زندہ نہیں بول سکتی تے مری ہوئی کیویں بول سکتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اچھا، تے بڑا اکڑ کے کھلوتا سینہ تان کے کہ آج نہیں ہونا، آج نہیں ہونا۔ میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا تے آپ نے فرمایا بول دی کیوں نہیں؟ فٹوٹ انہیں اکھاں کھولیاں، انہیں کہا صدقتا و برکتا، کہ میں سچے ہیں آپ اور برکت والے آپ، میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں۔ اور آخرت میں جب سب سے آخرت کا ٹائم ہوگا، بڑا سخت وقت ہوگا، آپ کی وجہ سے لوگوں کو عزتیں ملیں گی۔ آپ نے فرمایا بتا تو کس پر ایمان رکھتی ہے؟ کہا اس مالک پر ایمان رکھتی ہوں جس کی آسمانوں پر عرش ہے اور اس کی زمین پر حکومت ہے، اس کا سفر پانی پر ہے، اس کی رحمت جنت میں ہے، اس کا عذاب دوزخ میں ہے، اس مالک پر ایمان رکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بتا میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس نے یہی سوال کیا تھا نا کہ یہ اقرار کرے، اپنی زبان سے یہ کہے۔ اب نے فرمایا کہ تو بتا میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا تشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر فرمایا یا رسول اللہ میں ایک اور بھی بات کرتی ہوں کہ آپ آخر و زمان نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی جانوروں کو بھی پتا ہے کہ میرے آقا خاتم النبیین ہے، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آج کا انسان اٹھ کر کہے کہ میں نبی ہوں تو اس نبی پر لعنت ہے۔ میرے آقا ہی خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر میرے آقا کی بارگاہ کے اندر اس گو نے کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جو آپ کے دامن کو پکڑ لے گا وہی کامیاب ہوگا، جو آپ کے دامن کو چھوڑ دے گا وہ رسوا ہو جائے گا۔ اب وہ گو کہہ رہی ہے۔ جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو میرے آقا نے اسی عرابی سے کہا، اس بدو سے کہا، آپ نے کہا اب تیرا کیا، تو کیا سوچتا ہے؟ تو اگو کہنے لگا جے گو نے مان لیا تے مینوں کی ہوندا، میں بھی مان لا۔ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا تو میں اتنے مہربان ہیں، اور ہر چیز کسی نبی کے لیے ایک، کسی کے لیے دو، کسی کے لیے تین، میرے آقا تو سراپا ہی معجزہ بن کے آئے۔ کیا ہوں جی؟ اسی طرح ایک اور رابی آیا، آ کر عرض کرنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میرے دامن میں کیا ہے، میرے دامن میں کیا ہے، کیا چھپایا ہوا میں نے؟ آپ نے فرمایا تو سفر کرتا ہوا آ رہا تھا، آگے ایک کبوتر کا گھونسلہ تھا، اس کے اندر اس کے 2 بچے تھے، تم نے اس بچوں کو نکالا اور اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کی ماں نے ان کا دفاع کیا تو تم نے اس کی ماں کو بھی پکڑ لیا، اور تم نے تینوں کو اپنے اس کپڑے کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ جب یہ وہ اس نے سنی نا تو اسی وقت زبان سے عرض کرنے لگا آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے کلمہ پڑھائے اور مسلمان کریں۔ یار ایک بدو آ گیا۔ پھر اس وقت یہ چیزیں خاص طور پر کہ تبلیغ کئی 3 طرح سے ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، یا اس کے ساتھ بحث کر کے اس کو پورے دلائل دے کر مطمئن کر کے آپ دین کے اندر لاتے ہیں۔ بڑے آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا جی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ میرے آقا کے معجزے دیکھ دیکھ کے ایک دفعہ ایک بدو آیا، آپ کی بارگاہ کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آ کر
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ نے کہا اچھا کوئی معجزہ ہی دکھا دے۔ ہم نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ سامنے درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، اور کھجور کے اوپر جو پھل ہے وہ پکا ہوا، جو گوشے لگے ہوئے ہیں وہ آ جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے درخت، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ گوشت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بس؟ اس نے کہا جی بس۔ ہم نے فرمایا اچھا پھر سن۔ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ادھر آ جاؤ۔ وہ گوشے اپنے درخت سے ٹوٹے اور نیچے گرے اور آ کر میرے آقا کی بارگاہ کے اندر سلام بھی عرض کرنے لگے اور درود و سلام بھی پڑھنا شروع کر دیا، درود پڑھنا شروع کر دیا میرے آقا پر۔ اس نے دیکھ کر یا رسول اللہ میرے لیے کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے۔ اب ہوتا تو یہ میرے آقا فرماتے کہ یہ گوشے لے لو، یہ تقسیم کر دو، یہ میرا معجزہ ہے کہ وہاں سے ٹوٹے اور یہاں پر آئے اور لوگوں میں تقسیم کرو، یہ لوگ اپنے پاس رکھے اور اس کو آگے تقسیم کرے۔ اللہ اکبر۔ آنے والوں کے لیے بھی نصیحت کہ یہ کہیں گے کہ میرے آقا صرف توڑ سکتے، شاید جوڑ نہیں سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا ارجع، لوٹ جا اور اپنی جگہ پر جا کر ٹھہر جا۔ وہ گوشہ اسی طرح گیا اور اپنے درخت کے ساتھ اسی طرح جڑ گیا جس طرح پہلے جڑا ہوا تھا، کہ یہ پتہ چل جائے کہ آقا توڑتے بھی جوڑتے بھی ہیں۔ اور مہربانیاں فرماتے ہیں۔ گوشے کے بارے میں کہا توڑتے ہیں، کہیں اور نہ کدھر غلط لے جانا۔ میرے آقا تو بڑے شفیق نے، وہ جدہ کوئی نہیں ہوتے میرے آقا نے، بلکہ یتو تک میرے آقا کی بارگاہ کے اندر ایک نبینا شخص آیا۔ نبینا شخص آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سے مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا کر، چل وضو کر۔ وضو کیا۔ میرے آقا نے فرمایا 2 رکعت نماز نوافل پڑھ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ۔ 2 رکعت نماز نوافل پڑھ، پڑھنے کے بعد میرا وسیلہ ڈال کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر۔ وہ صحابہ کہتے کہ جب اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نوافل پڑھے، پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے حبیب کا، اللہ کے حبیب کا وسیلہ ڈال کر دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں خدا کی قسم ہے ابھی ہاتھ اس نے نیچے نہیں کیے تھے تو اس کی آنکھیں آ چکی تھی۔ یار میرے آقا کیا، میرے آقا خود فرما رہے، کسی نے نہیں کہا، یہ میرے پاس دلیل موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا خود فرما رہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ آنکھ نکل گئی لے کر سرکار کی بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ آپ نے فرمایا قتادہ صبر کر، جنت ملے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے جنت مل جائے گی، آنکھ بھی عطا فرما دے۔ میرے آقا نے لوہے دہن لگا کر آنکھ رکھی، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت قتادہ کہتے کہ اللہ نے جو آنکھ عطا فرمائی تھی نا، اس سے زیادہ اللہ کے محبوب کے وسیلے سے جو اللہ نے عطا کی تھی نا، اس کا نور زیادہ تھا۔ دلائی کس نے تھی؟ آج جاؤ کسی کے محبوب کے پاس، میں یہ کہتا ہوں دنیا پہ یہاں پہ جاتے ہو کہ یار میں دنیا کی مثال وہاں پہ بنتی نہیں، لیکن عام طور پہ سمجھانے کے لیے میں دیتا ہوں۔ میرے آقا تو برحال برا ہے اور میرا رب بڑا کریم ہے، لیکن دنیا کے سمجھانے کے لیے آج کے وقت کے وزیر اعظم کو جا کے ملو، منہ چک کے جاؤ، پھر ویکو تو ڈاشر کی کر دیں، وہ کتوں آ گیا، یہ دہشت گردی نہیں ہو، انہوں پھاڑ لو، کئی دن اندر رکھن دے، جتیاں مارن دے، واپس بھیج دیں دے۔ اور تو کتے چلا ملن، اور منہ چک کے کتے چلا، چل کر ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر وزیر اعظم دا چہیتا ہوئے کوئی محبوب ہوئے، جہدے نال وزیر اعظم تہاڈا بڑا پیار کردا، محبت کردا ہے، تے او دے نال جاؤ، پروٹوکول بھی ملے گا، جا کے کھانے بھی ملن دے۔ وہی وزیر اعظم تہاڈے اگے پیچھے دوڑے گا کہ یار میرے محبوب بندے نال آیا، میرے محبوب بندے نال آیا، میرے چہیتے نال آیا، تے جس طرح چہیتے دا ہے اسی طرح ہی اس دے نال آن والے دے۔
تے دیکھو دنیا دے وزیر اعظم نو ملن واسطے تے چہیتیاں نو ڈھونڈنا پیندا کہ اودے نال جائیے تے سانو عزت ملے دی۔ اوے اللہ میں نہیں ملدا، اللہ فرماتا ہے فتبعونی، او پہلے میرے محبوب نو راضی کرو پھر میرے کول آؤ۔ اللہ قرآن چ کہہ رہے ہیں کہ میری محبت کے دعوے کرنے والوں، میرے پیار کے دعوے کرنے والوں، اور میرا قرب خاص حاصل کرنے والوں، میری رحمت حاصل کرنے والوں، میری برکتیں حاصل کرنے والوں، میرا فضل حاصل کرنے والوں اور میری مہربانیاں حاصل کرنے والوں، پہلے میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر جاؤ، میرے محبوب کو راضی کرو، اور میرا محبوب راضی ہوگا تو میں بھی راضی ہوں۔